بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کا سیکنڈ چیپٹر اسلامیت کا سیکنڈ چیپٹر پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس کا پیج ہے 15۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ اپنی بک اوپن کرنی ہے اور اس کی پڑھائی کیجیے۔ اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، بہت وائڈ ہے، پھیلا ہوا ہے۔ اگرچہ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، بہت بڑا نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو، غرض کے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حقوق العباد کی ادائیگی اگر ہم لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نماز۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نماز۔ اسلامی عبادت میں نماز سب سے افضل ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، افضل ہے کہ سب سے اعلیٰ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، جنت میں لے کے جانے کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل جو ہے، سب سے پیارا عمل جو ہے وہ ہے نماز۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلا جو کوسچن ہم سے ہوگا آخرت میں، قیامت والے دن، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز مسلمانوں پر روزانہ دن میں 5 وقت فرض ہے۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرض دار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ حصول علم میں مشغول یعنی کہ تعلیم حاصل کرنے میں مگن، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اب وہ تو ہوگی ہماری پڑھائی۔ اب ہم آتے ہیں کوسچن آنسرز کی طرف۔ ہمارا فرسٹ کوسچن ہے، عبادت سے کیا مراد ہے؟ اسلام نے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جامع نظام دیا ہے، بہت پھیلا ہوا نظام دیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ نمبر سیکنڈ کوسچن ہے، روزہ دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ پیارے بچوں یہ کہیں گے کہ سوچیں گے کہ مشک پتہ نہیں کیا ہے۔ مشک جو ہے وہ ہرن کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ہرن کی جو ہے نا وہ ناف سے نکلتا ہے، تو اس کی خوشبو، دنیا کی جو مصنوعی خوشبو ہیں ان سب سے زیادہ، ان پر حاوی ہے ہرن کی جو ناف کے اندر سے مشک نکلتا ہے۔ اس کی خوشبو دنیا کی تمام خوشبوؤں کو ایک طرف کر دیتی ہے، لیکن جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے جماعت کے کام میں آپ کے یہ 2 کوسچن ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اب ہمارا تھرڈ کوسچن ہے، زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہوتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ امن و سکون کی فضا ایسے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا مال غریب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ زندگی کی خوشیوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج ایک مالی عبادت ہے کہ ہم اپنے مال کا کچھ حصہ لگا کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ بدنی عبادت ہے کہ ہم وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت پر مسلمان پر
زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ صاحب استطاعت مطلب کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ زندگی میں ایک بار حج کر سکے، تو اس پر حج فرض ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے کوسچن نمبر جو 3, 4 آپ نے یہ گھر کے کام میں لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں، اور صفحہ 12 تفصیلی سوالات کا آپ کا جائزہ ہوگا، وہ آپ نے جائزہ تیار کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صفحہ 12 کیا ہے، تو وہ صفحہ 12 ایمانیات سبق نمبر 1 کا ہے۔ ایمانیات اور عبادات کا جو ہم سارا چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس کے تفصیلی سوالات کا آپ نے جائزہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، آپ کے فل مارکس آئیں، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے سے آپ نے اس کو لرن کرنا ہے کہ آپ کی کوئی سنگل مسٹیک بھی نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنے لیسن کو اچھے سے یاد کر لیں۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔